نحمده ونصلي على رسوله الكريم فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے ریاکاری، دکھلاوا، یعنی کسی غیر کو دکھانے کے لیے کسی چیز کا اظہار کرنا۔ ریاکاری یعنی کسی غیر کو دکھانے کے لیے کسی چیز کا اظہار کرنا۔ آئیے بہنوں دیکھتے ہیں کہ ریاکاری کا حکم کیا ہے۔ نمبر 1، اگر ریاکاری معمولی درجے کی ہو تو ایسا کرنا شرک اصغر ہے۔ نمبر 2، اگر تمام عمل یا اس کا اکثر حصہ یعنی زیادہ تر حصہ کوئی عمل کا ریاکاری پر مشتمل ہے تو یہ شرک اکبر ہے۔ مومن ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ایسا کرنا، ریاکاری کرنا منافقین کی خصلت ہے اور یہ شرک ہے۔ ریاکاری دکھاوا شرک ہے۔ تھوڑا ہوتا ہے تو معمولی شرک، معمولی درجے کا تھوڑی سی ریاکاری ہوتی ہے، اخلاص کے ساتھ ملی ہوئی، یعنی اللہ کے لیے بندہ عمل کرتا ہے اور اس کا خیال پھر بھٹک کر لوگوں کی طرف بھی جاتا ہے تو وہ، اور لوگوں کی طرف تھوڑا سا جاتا ہے پھر پلٹ آتا ہے، تو یہ کیا ہوتی ہے؟ چھوٹی سی ریاکاری۔ لیکن اگر کسی کا عمل، اس کا بیشتر حصہ، بہت زیادہ حصہ اس کا پورے کا پورا دکھلاوے کے لیے ہو، ریاکاری کے لیے ہو، تو ایسا کرنا شرک اکبر ہے۔ ریاکاری کے خطرات کیا ہیں؟ ریاکاری شرک اصغر بھی ہے اور شرک اکبر بھی ہوتی ہے۔ پہلے اصغر کا ہم دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے خطرناک چیز جس سے میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریا۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سب سے خطرناک چیز جس سے میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے۔ تو آپ سے پوچھا گیا شرک اصغر کیا ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ ریا۔ اور بہنوں، شرک بہت ہی خبیث گناہ ہے، جیسے اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو یہ آیت بتائی تھی، سورہ نساء آیت نمبر 116، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے۔ تو یہ نہیں بخشنا، شرک کی وجہ سے لوگوں کو نہیں بخشنا، یہ وعید شرک اکبر کے لیے بھی ہے اور شرک اصغر دونوں کے لیے عام ہیں۔ اور ریاکاری کے خطرے کے بارے میں مسیح دجال کے خطرے سے بھی بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ریاکاری کے خطرے کو بتایا۔ چنانچہ مسند احمد میں حدیث آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جس کا خوف مجھے تم پر دجال سے بھی زیادہ ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کی، ہاں ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شرک خفی ہے۔ وہ اس طرح کہ کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو پھر اپنی نماز کو محض دکھلاوے کے لیے عمدہ طریقے سے ادا کرے۔ اللہ اکبر۔ ریاکاری ہر لحاظ سے قابل مذمت ہے، اس سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے، ایک نیک عمل کر رہا ہے بندہ، کیا نیک عمل کر رہا ہے؟ نماز پڑھنا نیک عمل ہے۔ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور رکعت باندھتا ہے اللہ ہی کے لیے، وہ نماز پڑھتا ہے۔ جیسے اسے خیال آتا ہے کہ فلاں مجھے دیکھ رہا ہے تو اس نے کیا کیا؟ تھوڑی سی اپنی نماز میں اضافہ کر دیا۔ جیسے ہمیشہ 5 مرتبہ، 7 مرتبہ ہمیشہ کہتا تھا سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی العلی، اور 1-2 مرتبہ اس نے ایکسٹرا کر دیا تاکہ سجدہ طویل ہو یا رکوع طویل ہو اور لوگ اسے دیکھ کر کہیں کہ ہاں یہ تو بہت ہی عمدہ نماز پڑھتا ہے۔ تو نعوذ باللہ، ہماری جو عادت تھی کہ ہم ہمیشہ 7 مرتبہ سبحان ربی العظیم، 7 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے، اور اب ہم نے 2 کا اضافہ کیا، تو وہ 2 کا اضافہ کس کے لیے ہوا؟ وہ 2 کا اضافہ ہوا لوگوں کے لیے۔ تو نعوذ باللہ، اس طرح سے آپ نے نماز کی ایک پیاری عبادت میں دوسروں کو اس کا شریک بنایا، اور یہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا، شرک ہوگا۔ چنانچہ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طریقے سے سمجھا دیا۔ مسند احمد کی جو حدیث میں نے بیان کی بھی آپ کو،
دجال کے فتنے سے بھی زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف محسوس کیا اس چیز سے کہ بندہ ریاکاری کرے. اور اگزامپل کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو پھر اپنی نماز کو محض دکھلاوے کے لیے عمدہ طریقے سے ادا کر رہا ہے تو یہ ریاکاری ہے. ریاکاری شرک، اور شرک ایسا شرک ہے یہ کہ جو نیکیوں کو تباہ برباد کر دیتا ہے. فرمان الہی ہے سورۃ الکہف آیت نمبر 110 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. پس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے خبیث عمل سے بچا لے مالک. ایک طویل واقعہ ہے، یہ حدیث میں آیا ہے، ایک طویل حدیث ہے جس کو میں مختصراً آپ کو بیان کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب فیصلے فرمائے گا بندوں کے تو 3 لوگوں کو حاضر کیا جائے گا. 3 لوگوں کو، 3 اشخاص کو لایا جائے گا. کون سے 3 اشخاص؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قاری قرآن اور شہید فی سبیل اللہ اور مالدار، 3 لوگ. پہلا شخص قاری قرآن، قرآن کا پڑھنے والا اور اس کا علم رکھنے والا اور علم کو پھیلانے والا، اور شہید اللہ کی راہ میں شہید ہوا اور مالدار جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا. ان تینوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بلائیں گے باری باری اور کہیں گے کہ تم نے کیسا عمل کیا؟ تو وہ کہیں گے اللہ ہم تو بہت، یعنی قاری کہے گا کہ میں تو بہت قرآن پڑھتا تھا اور لوگوں کو تلاوت کر کے سناتا تھا، ان کو علم دیتا تھا. شہید کہے گا کہ اللہ میں تو تیری راہ میں نے جان دے دی، اور مالدار کہے گا کہ اللہ میں نے بہت سارا مال تیری راہ میں خرچ کیا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم لوگ جھوٹ کہتے ہو. اور قاری قرآن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے قرآن کی تلاوت اور اس کا بیان لوگوں کے سامنے اس وجہ سے کیا کہ تیری واہ واہ ہو، تو وہ تو دنیا میں ہو چکی. لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نے عمل کیا تو وہ تو ہو چکا اور تیرا عمل وہیں ختم ہو گیا، آج تیرے لیے جہنم ہے. شہید فی سبیل اللہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تیری نیت صاف نہیں تھی. اللہ اکبر. دیکھیے وہ ریاکاری اس کی نیت تھی، تو نیتوں کو تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ روز قیامت کہے گا اس شہید کو کہ تیری نیت یہ تھی کہ تو اللہ کی راہ میں لڑے اور ایسا لڑے کہ لوگ کہیں کہ واہ کیا شاہ سوار ہے. اور کہا، اور اللہ پاک کہے گا کہ یہ تو واہ واہ تیری دنیا میں ہو چکی، آج تیرے لیے جہنم ہے. اور مالدار کو اللہ پاک کہے گا کہ تو نے مال تو بے شک خرچ کیا میری راہ میں، لیکن اس کے پیش نظر تیری بھی واہ واہ تھی کہ تو چاہتا تھا کہ لوگ کہیں کہ کیا سخی انسان ہے. تو لوگوں نے بھی کہہ دیا کہ تو بہت سخی ہے اور تیری واہ واہ ہو چکی اور تیری نیت کے مطابق تجھے دنیا میں مل چکا اور آخرت میں آج تیرا کوئی حصہ نہیں ہے. تو یہ تینوں نے جو اعمال کیے اتنے بہترین اعمال، لیکن اس کے باوجود ان کا انٹینشن یہ تھا، ان کا ارادہ یہ تھا کہ دکھاوا، ریا. تو یہ ریا ان کو کہاں پہنچائی؟ جہنم میں. یعنی یہ واقعہ بیان فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو ہریرہ، یہی وہ 3 قسم کے افراد ہیں جن کو قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم کی آگ جلائے گی. اللہ اکبر. تو واقعتاً ریا بہت ہی بڑا گناہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ ریاکاروں کو جہنم میں ڈالے گا. تو دیکھو بہنوں، اس سے ہم چند مسائل اخذ کرتے ہیں. یہ ہم ضرور کریں گے انشاءاللہ کہ پہلے ہم اپنا محاسبہ کریں گی کہ کہیں ہمارے اعمال میں کوئی ریاکاری تو نہیں ہے، اور اگر ریاکاری پائی جاتی ہے تو ہم فوری کیا کریں گے، اس کو انشاءاللہ توبہ و استغفار کریں گی اور جہنم کے عذاب کو یاد کریں گی، اور ایسے وسوسے کچھ آتے ہیں تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گی، اور ریاکاری سے اپنے اعمال کو ہم محفوظ رکھیں گے. جو کوئی عمل لوگوں کی وجہ سے کوئی عمل کو ترک کر دے تو وہ بھی ریاکاری ہے. جیسے فار ایگزامپل کوئی گناہ ہوتا تھا اور اس نے کیا کیا کہ اس گناہ کو چھوڑا. کس لیے چھوڑا؟ کہ ارے لوگ کیا کہیں گے بھائی، اگر میں اس طریقے کا گناہ کروں گا تو لوگ مجھے برا سمجھیں گے. لوگوں کے لیے کوئی گناہ کو چھوڑتا ہے تو نعوذ باللہ
کیا ہوگا وہ بھی ریاکاری ہوگی۔ تو ان تمام باتوں سے ہم اپنے آپ کو محتاط کریں، محفوظ رکھیں۔ اب اس کا علاج کیا ہے کہ اگر ریاکاری ہوتی ہے تو اس کا علاج کیا ہے کہ اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرے، اور اخلاص کی کیا فضیلت ہے اس کو یاد کیا جائے، اخلاص کی فضیلت کو یاد کیا جائے، اور ریاکاری کے خطرے کو پیش نظر رکھا جائے کہ اس سے انسان کے سارے اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ جب یہ خیال ہمارے ذہن میں آئے گا تو انشاءاللہ ریاکاری ہم سے نہیں ہوگی۔ جب یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اگر ریاکاری کرتے ہیں تو نعوذ باللہ وہ 3 اشخاص کو یاد کریں جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب میں پہلے جلائے جانے والے ہوں گے جہنم کی آگ میں۔ اللہ اکبر، اللہم اجرنا من النار۔ ہم آخرت کو یاد کریں زیادہ سے زیادہ، اور دعائیں میں مانگے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ شرک اور ریاکاری سے ہم کو بچا لے۔ جیسے کہ دعا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم به۔ آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔